اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سو اٹس مین کہ آپ نے بھی میری طرح چائنا میں ایڈمیشن لیا ہے اور ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. سو دس ویڈیو از فار یو. اور اگر چائنا میں ایڈمیشن نہیں لیا سو پھر یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں ہونے والی. Hey everyone, this is me معیز خان. Welcome to a new vlog. لیکن آج کا vlog کوئی ٹریول vlog نہیں ہونے والا. آج کا vlog ایک انفارمیٹو vlog ہونے والا ہے. جو بچے میری طرح MBBS کے لیے چائنا جا رہے ہو تو ان بچوں کے مائنڈ میں کافی زیادہ کویسچنز ہوتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرانے ہوں گے IBCC سے, اس کے علاوہ موفا سے, ہم نے ویزا اپوائنٹمنٹ کیسی لینی ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو زیادہ پوچھنے والا کویسچن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ X1 X2 ویزا کے لیے چائنا کتنا بینک سٹیٹمنٹ ویزا کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے جس میں یہ سارے کویسچنز کے آنسر دی جائے. اچھا سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں ویزا کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں سے سب سے پہلا ڈاکومنٹ یہ کہ آپ کے پاس JW202 ویزا اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے جو کہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو سینڈ کرتی ہے اور جس کے بیس پر آپ ویزا لگواتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو آپ ویزا نہیں لگوا سکتے. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے, ابھی اس میں بھی دو باتیں. ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹس یعنی جو پہلے چائنا گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے اور ابھی واپس چائنا جا رہے ہو تو ان کے لیے ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ ان کے لیے سافٹ فارم میں ہم JW202 ایکسیپٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری طرح بیچارے جو کہ کووڈ کی وجہ سے آلریڈی یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ایمبیسی اور جیری آفس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس یہ JW202 اوریجنل اسٹیمپ فارم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سافٹ فارم میں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, فون پہ وہ ہمیں یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کافی ایسے دوست ہیں میرے جاننے والے جو کہ ابھی ریسنٹلی چائنا گئے ہیں اور فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں چائنا گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا جو ہے نا JW202 جیری آفس نے جو ہے نا وہ سافٹ فارم میں بھی ایکسیپٹ کر دیا. لیکن یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ فون پہ کیوں اس طرح کہتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی JW کی بات. اس کے علاوہ اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے ریڈی کرانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہوتے ہیں آپ کے میٹرک کے ڈاکومنٹس, FSC کے ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, میٹرک اور FSC کے ڈاکومنٹس یعنی میٹرک کی جو DMC اور پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے, FSC کی جو DMC اور پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے, یہ چار ڈاکومنٹس آپ نے اپنے کنسرن بورڈ سے اٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں. ان کی فوٹو کاپیز وہ آپ کا اٹیسٹ کرا دیتے اور پھر آپ کے یہ ڈاکومنٹس ایک انویلپ میں بند کر کے آپ کو دے دیتے کہ جاؤ بھائی یہ ابھی آپ IBCC میں جمع کرا دو. ٹھیک ہے, پھر IBCC والے آپ سے اوریجنل ڈاکومنٹس جمع کرواتے اور یہ انویلپ آپ سے جمع کرواتا ہے اور آپ کا اٹیسٹیشن کرا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ پھر آپ جب IBCC کرا دیتے پھر آپ کو یہ ڈاکومنٹس واپس دیتے اور کہتے کہ جاؤ بھائی ابھی یہ ڈاکومنٹس موفا میں جمع کرا دو اور وہاں سے اٹیسٹیشن کرا دو. ٹھیک ہے, تو یہ اٹیسٹیشن کی بات ہوئی. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنوانا ہے اور پھر اس کو منسٹری آف فارن افیئرس سے اٹیسٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے, صرف موفا سے. تو یہ ہو گئی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی بات. آگے ہم بات کریں گے بینک سٹیٹمنٹ کو کون سے سچویشن میں آپ نے اٹیسٹ کرانا ہوتا ہے اور FRC کو کون سے سچویشن میں آپ نے اٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ آگے ویڈیو میں اسی ویڈیو کے جو ہے نا آگے والے پارٹ میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی بات ہوئی. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا ویزا کے لیے آپ کا جو کووڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے اور ویکسین وہ آپ لگوا دے جو کہ مطلب چائنا ایکسیپٹ کر رہے ہو نا. کچھ ویکسین ایسے جو کہ چائنا گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو آپ چائنا ایمبیسی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر دیکھ لیں کہ کون کون سے ویکسین وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی لگوا دیں اور پھر وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ویکسین سرٹیفکیٹ پر آپ کا پاسپورٹ نمبر لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں نے دوستوں سے سنا ہے اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ ویکسین سرٹیفکیٹ کی بات ہوئی. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے نا پاسپورٹ سائز پکچرز بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپ کا ایڈمیشن لیٹر ہو تو اچھی بات ہے. ہم نے جب جیری آفس سے بات کی تو جیری آفس والوں نے ہمیں یہی کہا کہ اگر آپ کے JW پر آپ کا اسٹڈی اسٹارٹ ٹائم اور اینڈ ٹائم لکھا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر ایڈمیشن لیٹر نہ ہو, اور اگر نہیں لکھا تو پھر آپ کو جو ہے نا ایڈمیشن لیٹر بھی چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے علاوہ جو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں نا, میٹرک کے ڈاکومنٹس, FSC کے ڈاکومنٹس, آپ کا جو پاسپورٹ ہے جو ہے نا پاسپورٹ کا فرنٹ پیج وہ, اس کے علاوہ آپ کی جو CNIC ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے A4 سائز پیج پر جو ہے نا پرنٹ کرانے ہوتے, کلر پرنٹ کرا دیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے.
اور CNIC جو ہے نا ان کا فرنٹ اور بیک سائڈ جو ہے نا وہ ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے A4 سائز میں, ٹھیک ہے. تو سارے ڈاکومنٹس اس طرح آپ نے پرنٹ کرانے ہوتے ہیں, لے جانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکومنٹس کی بات ہوئی. اوکے, سو ابھی ہم بات کریں گے بینک اسٹیٹمنٹ کی, جس سے کافی بچے ڈر جاتے ہیں, اور ڈرنا بھی چاہیے یار. اس مہنگائی کے دور میں اتنے پیسے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ میرے پاس تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو میری طرف بھی بھیج دیں, خیر پھر میں واپس کر دوں گا, ٹھیک ہے, واپس کر دوں گا گارنٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ابھی بات کر لیجیے بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے, کس کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ماما بابا کی ہونی چاہیے یا آپ کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ, چل جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں پھر پیسے کتنے رکھوانے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ویزا اپلیکیشن کے ویب سائٹ پہ جاتے, چائنیز ویزا اپلیکیشن کے ویب سائٹ پہ جاتے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ کو یہ کلیئرلی لکھا مل جاتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے ویزے کے حساب سے پر ایئر کے حساب سے آپ کے پاس $2500 ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. 2500 USD آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے. پھر آپ اس رقم کو پاکستانی اماؤنٹ میں کنورٹ کر دیں تو جتنا بنتا ہے وہ رکھ دیں. لیکن آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان کے حالات وہ ہے نا, آپ اگر رکھ لیں گے تو دوسرے دن آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ کم ہو جائے گا, کیونکہ دن بدن ڈالر اوپر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ٹھیک. تو وہ آپ کا کام ہے, آپ نے کس طریقے سے پورا کرنا ہے, ٹھیک. اگر ابھی سپوز 4 سال ہے تو آپ نے اس طرح $10,000 رکھنے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جتنے سال ہے, ایک سال کے $2500 ہیں, تو پھر آپ سال کو ایڈ کرتے جائے, جتنے سال بندے اتنا آپ بینک اسٹیٹمنٹ رکھوا لیں. میرا تقریباً 5 سے 4 سال بندے, تو یہ تقریباً 30 سے 36 لاکھ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ میں رکھ لوں گا اکاؤنٹ میں, رکھوں گا, ابھی تک رکھے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ماما بابا کا اکاؤنٹ چل جاتا ہے, تو ہاں جی بالکل چل جاتا ہے. FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا سے جب آپ نکلواتے ہیں, اس میں جن فیملی ممبرس کے پکچرز مینشن ہوتے ہیں ان کا بینک اسٹیٹمنٹ چل جاتا ہے, جو کہ موسٹلی آپ کا, آپ کے ماما, آپ کے بابا, آپ کے بھائی بہن کے وہ نیمز وغیرہ اس میں مینشن ہوتے ہیں, تو ان کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی چل جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ بینک اسٹیٹمنٹ اٹیسٹ کرانی ہوں گی, کہاں سے؟ موفا سے, ٹھیک ہے. اگر آپ ماما بابا یا بھائی بہن کا جو ہے نا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر بینک اسٹیٹمنٹ کو آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کرانا ہوگا. اگر اپنا یوز کر رہے ہو تو پھر جو ہے نا اٹیسٹیشن کی کوئی وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہوئی. اور ساتھ میں FRC, اگر ماما بابا بھائی بہن کا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہو تو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کہ نادرا سے نکلتا ہے, وہ بھی آپ نے پھر اٹیسٹ کرانا ہوگا موفا سے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے پھر اٹیسٹ کرانی ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ اگر کچھ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کو بنی ہوئی 6 ماہ سے کم کا ٹائم گزرا ہے, یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کو بنی ہوئی 6 ماہ سے زیادہ کا ٹائم گزرا ہو. اگر 6 ماہ سے کم ٹائم گزرا ہو آپ کے اکاؤنٹ کو بنی ہوئی, تو پھر کیا ہوگا اس سچویشن میں؟ تو اس کے لیے پھر آپ نے اپنے بینک سے جو ہے نا مینٹیننس سرٹیفکیٹ, مینٹیننس لیٹر کہتے ہیں, مینٹیننس سرٹیفکیٹ, وہ آپ نے جو ہے نا نکلوانا ہوتا ہے. اور جس ٹائم ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو وہ بھی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے نا ٹچ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے سبمٹ کرانا ہوتا ہے. اگر 6 ماہ سے کم کا ٹائم گزرا ہو آپ کے اکاؤنٹ کو بنی ہوئی اور یہ آپ مینٹیننس سرٹیفکیٹ نہیں لے جاتے تو میرے خیال میں پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی, یہ مسٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر 6 ماہ سے کم ٹائم گزرا ہو آپ کے اکاؤنٹ کو بنی ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی بات بینک اسٹیٹمنٹ کی, ٹھیک ہے, بینک اسٹیٹمنٹ. ابھی بات کرتے ہیں کہ ویزا اپوائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک مینشن کر دوں گا, ٹھیک ہے. اس لنک پہ آپ کلک کریں تو آپ اپنے ویزا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, یا چائنیز ویزا کچھ اس طرح ایک ویب سائٹ ہے, میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, ٹھیک ہے. اس پر جائیے اور وہاں پر آپ نے پہلے جو ہے نا اپلیکیشن سبمٹ کرانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ فارم فلنگس کرنی ہوتی ہے, تقریباً 10 سیکشنز ہوتے ہیں. جب وہ آپ فلنگ کر لیں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنی یونیورسٹی کے بارے میں, کہاں سے آپ نے ڈپارچر کہاں کا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافی زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ جو ہے نا ویزا اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ اپنے اپلیکیشن اپلائی کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بات ہوتی ہے کہ میڈیکل انشورنس, جب آپ چائنا کے لیے اڑ رہے ہو نا تو اس سے پہلے آپ نے اپنے میڈیکل انشورنس کو ایکٹیو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, جو کہ ہے 800 RMBs, ٹھیک ہے. وہ آپ نے وہاں پر چائنیز گورنمنٹ کو شاید پے کرنے ہوں گے. اگر آپ یہ 800 RMBs
پے کرتے ہیں اور خدا نخواستہ کل آپ چائنا جاتے ہیں اور آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے جتنے وہ ایکسپینسز لگتے ہیں نا وہ آپ کی یونیورسٹی برداشت کرتی ہے. اور اگر آپ اس میڈیکل انشورنس کو ایکٹیو نہیں کرتے تو پھر وہ جتنی بھی خرچے ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں چائنا میں میڈیکل اور ہیلتھ کافی زیادہ جو ہے نا زیادہ ایکسپینسز اس کے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہے. اگر یہ آپ ایکٹیو نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ سارے جو ہے نا خرچے خود اٹھانا پڑتے ہیں ٹھیک ہے، جو کہ مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس ٹائم ایکٹیو کرے جب آپ کو پتا ہو کہ پرسوں میری فلائٹ ہے ٹھیک ہے، تو پھر اس سے 1-2 دن پہلے آپ ایکٹیو کر لیں، کیونکہ اگر ابھی سے آپ کر دیں تو ابھی سے ہی آپ کا جو ہے نا میڈیکل انشورنس سٹارٹ ہوگا. 1 سال آپ کا ابھی سے سٹارٹ ہوگا نیکسٹ اس ڈیٹ تک، آج کی جو ڈیٹ ہے، تو یہ اس ٹائم کر لیں جب آپ جا رہے ہو ٹھیک ہے. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. ابھی ڈاکومنٹیشن کے علاوہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں جنرلی ٹھیک ہے. ابھی اوبیسلی آپ نے چائنا جانا ہے ٹھیک ہے، وہاں پر تو پاکستانی کرنسی چلنی نہیں ہے ٹھیک ہے، تو ابھی سے جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے چائنیز کرنسی تھوڑی بہت ہارڈ فارم میں جو ہے نا بائی کر لیں ٹھیک ہے. وہاں پر چائنا میں تو موسٹلی جو ہے نا ڈیجیٹل کرنسی چلتی ہے، ہر جگہ پر QR کوڈ ہوتا ہے، وہاں سے آپ جو ہے نا پیمنٹ وہ سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن آپ نیو ہے، نئے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑی بہت اپنے ساتھ لے جائے تاکہ اپنی تھوڑی بہت سروائیول آپ وہاں پر کر لیں ٹھیک ہے. کیونکہ ایئرپورٹ میں اگر ضرورت پڑ جائے، اس کے علاوہ کیب وغیرہ کرنی ہو ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اپنے ساتھ تھوڑی بہت چائنیز کرنسی یہاں سے لے جائیں ٹھیک ہے. تو یہ کرنسی کی بات ہوئی. اس کے علاوہ دوسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کوشش کریں کہ یہاں سے جب آپ جا رہے ہو نا تو 2-3 اکاؤنٹس اپنے ساتھ پاکستانی بنوا لیں ٹھیک ہے، ضرورت پڑتی ہے. اور اس پر اس طرح کر لیں کہ اپنے لیے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن اوپن کر لیں، تو پھر وہ ATM ڈیبٹ کارڈز جو ہے نا وہ آپ انٹرنیشنلی بھی چائنا میں پھر یوز کر سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا اچھا پڑے گا، بجائے اس کی کہ آپ ایجنٹ سے کرنسی خریدتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے آپ کو. تو اگر اس طرح آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن اوپن کرتے ہیں تو پاکستانی کرنسی وہ وہاں پر آپ جو ہے نا ATM کے تھرو نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے. مطلب چائنیز کرنسی وہاں پر آپ نکلوا سکتے ہیں، اور پھر یہاں پر کچھ کٹنگ وغیرہ ٹیکس وغیرہ کٹنگ ہوگی، تو وہ بھی ایک اچھا پروسیس ہے ٹھیک ہے. تو وہ اپنے لیے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ابھی سے ایکٹیو کرا لیں ٹھیک ہے. تو یہ بھی بات ہو گئی. اس کے علاوہ ابھی کچھ سینئر سے سنا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا میڈیکل انشورنس نہیں، کچھ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، جس کے 400 RMB ایکسپینسز آتے ہیں. تو کچھ سینئرز نے کہا ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں کچھ چائنا کے جو ان سے ریکگنائز جو کچھ لیبارٹریز ہے وہاں پر یہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہاں سے کرا دے، تو اس میں آپ کو تقریباً 5-6-7,000 وہ بھی جو ہے نا بچ جائیں گے. تو یار ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے لیے 5-6 ہزار کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے. تو وہ آپ معلومات کر لیں، تو یہاں سے وہ ٹیسٹ اگر کرا لے تو وہاں پر پھر آپ کو نہیں کرانے ہوں گے واپس، 400 RMB نہیں دینے ہوں گے. تو یہ سارے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کہ آپ کے بھائی کے مائنڈ میں تھے، اور میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر لوں. اور اگر اس ویڈیو سے ایک بندے کا بھی فائدہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ میرے چینل موئیز خان ولاگز کی کامیابی ہے ٹھیک ہے. سو میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہو جو کہ میں نے مس کی ہو، تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں جو ہے نا مینشن کر سکتے ہیں، پھر میں اس کو پن کر لوں گا اس کمنٹ کو. اور اگر کسی بھائی بہن کا کوئی بھی کویسچن ہو تو وہ فریلی جو ہے نا کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا فون نمبر بھی مینشن ہے، اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی لیکن کیا کریں ٹھیک ہے، ٹریول ولاگ تھا نہیں ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں، 2-3 نہیں شاید 1 یا 2 مہینوں میں بھی چائنا چلا جاؤں، تو پھر وہاں سے جو ہے نا ولاگ شوگز آئیں گے ٹھیک ہے، انجوائے کریں گے. تو اگر وہ ولاگز آپ دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کر لیں یار، سبسکرائب سے کیا جاتا ہے، مجھے موٹیویشن ملے گی ٹھیک ہے. تو چلے اللہ حافظ.